بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورتیں جمعے کی نماز کس طرح ادا کریں؟ اگر وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں جو بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ فرمایا کہ جمعے کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ فرمایا ایک غلام، دوسری عورت، تیسرا نابالغ بچہ اور چوتھا مریض۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے مسافر، غلام، عورت، مریض اور اندھے پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں جمعے کے دن نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ عام دنوں میں جس طرح ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، تو جمعے کے دن میں بھی وہ عورتیں ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گی۔ اب ظہر کی نماز جمعے کے دن کس طرح پڑھنی ہے میں وہ طریقہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، عورتوں پر عیدین کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، یہ دونوں نمازیں عورتوں پر واجب نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ عیدین کے دن گھروں سے باہر جاتی ہیں، جا کر جماعت کے ساتھ عیدین کی نماز ادا کرتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ عورتوں پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، تو وہ عورتیں اشراق و چاش کے نوافل ادا کر لیں، انہیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن عورتوں پر عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جمعے کے دن نماز ادا کرنا چاہیں تو کون سی ادا کریں گی؟ عورتیں جمعے کے دن اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ظہر کی جو نماز ہے اس کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 4 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ جب کسی عورت نے 4 سنتیں ادا کرنی ہیں تو وہ سب سے پہلے نیت کرے گی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں اگر یہ نیت موجود ہے نا کہ میں ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں، اور وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیتی ہے، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب وہ نیت کرے گی 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر، اور جمعے کے دن بھی جو نیت کرنی ہے یہ ظہر کی نماز کی ہی کرنی ہے، یہ نہیں کرنی کہ 4 رکعت نماز سنت وقت نماز جمعہ، بلکہ نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ عورتیں باز ذہن نشین فرما لیں، جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب ظہر کے 4 فرض ادا کرنے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے، نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔
نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ فرضوں میں بھی جب تشہد پہ بیٹھیں گے دوسری رکعت میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فرضوں میں بھی اگر کسی نے آگے بھول کا درود پاک شروع کر لیا تو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو تشہد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی عورتیں ذہن نشین فرمائیں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، لیکن دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب و افضل یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیں۔ مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر وہ عورت صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ تو یہ افضل طریقہ جو میں نے بیان کیا ہے فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح جب فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں جب یہ پڑھنی ہیں تو اس کا بھی طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت دل کی ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اب پھر نفل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز نفل وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ جب عورتوں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ میں نے مکمل تفسیر کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ طریقہ نہیں بھی آتا تو بالکل جو ویڈیو دیکھے تو اسے دیکھتے ہی آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ اتنا کھول کے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہے کہ جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ جنہیں تو آتا ہے اللہ پاک انہیں مزید برکت عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی لذت، نماز پڑھنے کی چاشنی عطا فرمائے۔ تو یہ جو میں نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے یہ خاص کر ان عورتوں کے لیے ہے کہ جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کھول کے بیان کیا کہ جیسے ہی یہ ویڈیو وہ دیکھیں تاکہ انہیں ایک ایک بات کا صحیح طریقے سے علم ہو جائے کہ ہم نے سنتیں کس طرح ادا کرنی ہیں، فرض کس طرح پڑھنے ہیں، اور فرضوں کے بعد والی جو 2 سنتیں اور جو 2 نوافل ہیں وہ کس طرح ادا کرنے ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ جیسے ہی پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھیں انہیں نماز پڑھنے کا طریقے کا جو علم ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو جمعے کے دن عورتیں یہ خاص کر بات ذہن نشین فرمائیں کہ جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ جمعے کے دن عورتیں ظہر کی نماز ہی ادا کریں گی، اور ظہر کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔